اتنی بڑی پیمانے پر تباہی ہے منیر میں، سوات میں، شانگلہ میں، اور اسی طرح باجوڑ میں فلڈ اور آئی ڈی پیز کا، تو یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ اگر اس میں ایگریسو کام نہیں کیا گورنمنٹ نے تو اس کو بحال کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ہمارا ظہور ایک ساتھی ہے جو وہی اس علاقے کا، خود بھی اسی علاقے کا رہائشی تھا، اور وہ لوگوں کو بچاتے بچاتے خود اپنی زندگی جو ہے وہ گوا بیٹھا اور اس میں شہید ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ابھی تک افیکٹڈ ایریا کو نہیں پہنچ سکی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسد اعجاز پوڈ کاسٹ۔ اور پچھلے دنوں سے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ کے پی کے اور آزاد کشمیر کے اندر جو تباہ کن فلڈز آ رہے ہیں وہ ہم اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ بہت بڑے پیمانے کے اوپر تباہی ہے، 300-400 لوگ شہید ہو گئے ہیں، ان کی اموات کا تذکرہ ہے ہر طرف، اور ہر طرف تباہی تباہی نظر آ رہی ہے، جیسی آپ کوئی سوشل میڈیا یا ٹی وی چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے ادارے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، NDMA اس کے اوپر ریلیف کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، آرمی اپنا کام کر رہی ہے۔ اس کے اندر ایک بڑا نام الخدمت فاؤنڈیشن کا ہے جو کہ لیا جا رہا ہے، اور اس کو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی NGO اس وقت سب سے بڑے نیٹ ورک کے ساتھ وہاں پر ریلیف کا کام کر رہی ہے تو وہ الخدمت کے والنٹیئرز ہیں، ان کا نیٹ ورک ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں الخدمت کے رسپانسبل جو کہ اس پورے فلڈ ریلیف آپریشن کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی وہ آن گراؤنڈ موجود ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے اندر، اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے اندر۔ ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت ایکچوئل گراؤنڈ سچویشن کیا ہے۔ فضل محمود صاحب، اس وقت مجھے بتائیے کہ آپ ایگزیکٹلی کس جگہ کے اوپر موجود ہیں، کون سی لوکیشن ہے آپ کی؟ میں اس وقت مکان باغ منگورا میں موجود ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے ملا بابا منگورا کا دورہ کیا، لنڈی کس کا دورہ کیا، اور تقریباً ان تمام علاقوں میں اسی طرح کی سچویشن ہے۔ یہاں گھر، دکانیں، شاپس، بڑے بڑے قیمتی مارکیٹس وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ابھی میں ایک ایسے گھر کو بھی دیکھ کر آیا ہوں جو فرسٹ فلور پر بھی ان کا پانی پہنچا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ گاڑی جو ہے یہ دبی ہوئی ہے۔ اسی طرح میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ آپ دیکھیں، یہ گھر جو ہے یہ پورا، یہ گاڑی دبی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اور یہ کم سے کم 8 فٹ تک یہ پانی جو ہے یہ اندر چلا گیا۔ یہ گھر آپ دیکھیں، یہ میں ابھی اس گھر کے اندر جا رہا ہوں، تو یہ دیکھیں، یہ گھر کی صورتحال ہے اس وقت۔ جی بالکل، یہ آپ دیکھیں، ان کا پورا سامان جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یہ کیچڑ سے بھرا ہوا ہے سارا گھر۔ یہ بیڈ دیکھیں، یہ ساری چیزیں، تو یہ ایک انتہائی بڑی تباہی ہے، اور اس تباہی کا یعنی ابھی لوگوں کے لیے ازالہ کرنا آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں تمام ڈونر سے کہ الخدمت فاؤنڈیشن بھی یہاں لگی ہوئی ہے، لوگوں کو پانی سپلائی کر رہے ہیں، لوگوں کو خوراک سپلائی کر رہے ہیں، ہم ٹینٹ سپلائی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم نے یہاں کچھ ٹریکٹر اور ٹرالیاں لگائی ہے تاکہ صفائی کا کام کر سکے۔ لیکن یہ انسانوں کی بس کی بات اب نہیں ہے، یہاں بہت بڑی مشینری بھی چاہیے، یہاں لوگوں کو تعاون بھی چاہیے، یہاں لوگوں کو بہت زیادہ تعاون کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مہینوں میں یہ کام جو ہے یہ اسی طرح آسانی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت آپ سوات کے علاقے کے اندر ہیں، آپ لوگوں کا ریلیف آپریشن اس وقت ظاہر ہے پورے کے پی کے اندر جو افیکٹڈ ایریا اس کے اندر پھیلا ہوگا۔ بنیر کی بہت ڈیوسٹیٹنگ خبریں ہیں، بنیر کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے، اور کتنی وہاں پہ اموات ہیں، اور آپ لوگوں نے کیا دیکھا؟ وہاں جو ہے بنیر میں بھی 200 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ 185 جو ہے وہ ریکور ہو چکے ہیں، لیکن خدشہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ابھی تک بھی لوگوں کی وہاں یعنی جو مٹی میں اور ریت میں اور پتھروں میں کے اندر جو ہے لوگوں کی دبنے کی اندیشہ جو ہے وہ اب بھی باقی ہے، بہت سے لوگ مسنگ ہے۔ تو بنیر میں گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہاں ختم ہو چکے ہیں، اور وہاں جو ہے شانگلہ میں بھی اسی طرح کا صورتحال ہے۔ شانگلہ کے راستے تو ابھی تک بند ہے، اور اسی طرح باجوڑ میں اس وقت جو ہمیں سچویشن ہے، ایک تو کلاؤڈ برسٹ سے نقصانات ہو چکے ہیں، لیکن دوسری طرف کوئی 1 لاکھ کے قریب آبادی جو ہے وہ آپریشن کی وجہ سے گھروں سے نکل کر کیمپوں میں قیام پذیر ہے۔ تو اس وقت الخدمت اس کو کیسے مینیج کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے ہر جگہ رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھا کہ الخدمت پہنچی ہے وہاں پہ، تو اس وقت آپ کی فوری ایمرجنسی ریلیف کا کیا کام ہے اور کیا ریکوائرمنٹ ہے اس وقت فوری؟ الخدمت فاؤنڈیشن کے لوگ جو ہیں یہ جگہ جگہ لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، ان کی صفائیوں میں بھی، ساتھ ساتھ ہم پانی سپلائی کر رہے ہیں، پکا فوڈ سپلائی کیا جا رہا ہے، اور اس لوگوں کو ریسکیو، سرچ اینڈ ریسکیو میں بھی مصروف کیا
کیا تھا اور اب بھی کچھ لوگ جو ہے اسی میں مصروف ہے، جو لوگ مسنگ ہیں ان کو معلوم کرنے کے لیے ان کی لاشوں کی تلاش میں وہ لگے ہوئے ہیں. اور لیکن اب جو ایک سلسلہ ہے، ایک تو ہم ان لوگوں کے لیے ابھی جو عارضی طور پر ان کو ٹینٹس، ترپولین شیٹس اور ان کو پانی کی ٹینکیاں اور اسی طرح کی چیزیں ہم سپلائی کرنا شروع کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ بعد میں اس کی ریہیبلیٹیشن کا سلسلہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں بھی تعاون کر سکیں. تو فضل محمود صاحب، اس وقت جو گورنمنٹ کی ایفرٹس ہیں وہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کتنی ایفرٹس ہو رہی ہیں اس وقت؟ میں نے کہا جتنی بڑی پیمانے پر تباہی ہے منیر میں، سوات میں، شانگلہ میں اور اسی طرح باجوڑ میں فلڈ اور آئی ڈی پیز کا، تو یہ بہت بڑی تباہی ہے. اگر اس میں ایگریسیو کام نہیں کیا گورنمنٹ نے تو اس کو یہ بحال کرنا انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل کام ہے. اور مجھے میں اس کہنے میں کہ گورنمنٹ کو، وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کو مل کر ایک بہت بڑا پلان بنانا ہوگا، تب جا کے ہم اس کے ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں یا لوگوں کو نارمل زندگی کی طرف لا سکتے ہیں. اچھا سر، ایک چیز جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے لیکن مین سٹریم میڈیا پہ نہیں آئی، آپ کے کوئی الخدمت والنٹیئر اس ریسکیو آپریشن کے دوران شہید بھی ہوئے ہیں؟ جی جیسا کہ بنیر میں خصوصاً فلڈ شروع ہوا تو ہمارے رضاکار بالکل ابتدائی لمحوں میں وہاں پہنچ گئے تھے، اور وہاں ہمارا ظہور ایک ساتھی ہے جو وہی اس علاقے کا، خود بھی اسی علاقے کا رہائشی تھا، اور وہ لوگوں کو بچاتے بچاتے خود اپنی زندگی جو ہے وہ گوا بیٹھا اور اس میں شہید ہو گیا. صحیح. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، آپ لوگوں کو صبر دے. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ڈونرز آپ کو کیا مالی مدد دیں یا کیش دیں، یا آپ کو کوئی اس طرح کی غذائی اجناس، میڈیسنز، اس کی بھی ضرورت ہے؟ تو ابھی ہم دیکھ کر آ رہے ہیں تو جو لوگوں کے گھروں سے مڈ اور کیچڑ نکالنے کے لیے ہمیں مزدور ہائر کرنے ہوں گے یا اپنے رضاکاروں کو اس پہ لگانا ہوگا. تو اس میں کیش جو ہے زیادہ مفید ہوگا، اور اگر ہم وہاں کہیں اور سے لوگ ہمیں غذائی اجناس یا دوسری چیزیں تو ہو سکتے ہیں اس میں جو ضرورت ہے اس کو ہم پورا نہ کر سکے، اور یہاں اگر ہم کریں گے تو زیادہ لوگوں کے ضرورت کو فوکس کر کے ہم کام کریں. سر، یہاں پہ ابھی بات کرتے ہوئے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کمیونیکیشن کا نظام بھی درم برہم ہے، تو یہاں پہ بجلی کا اور جو مواصلات کا نظام ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوا ہے. تو آپ کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں اور کس طرح آپ اس کو ٹیکل کر رہے ہیں؟ بجلی کا نظام جو ہے، جو افیکٹڈ ایریاز ہے اس میں بجلی ابھی تک نہیں ہے، اور سگنل بھی بہت سے علاقوں میں غائب ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بہت زیادہ مشکلات ہے، بلکہ خود ہمیں اپنا کام کوآرڈینیٹ کرنے میں بھی مشکلات. تو سر، ابھی تو یہ بھی پریڈکشن ہے کہ آگے بھی بارشیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے. اس کے لیے کیا تیاری کر رہی ہے الخدمت؟ تباہی کو ہم روک تو نہیں سکتے، لیکن کم سے کم لوگوں کے غم درد میں کمی لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ شانگلہ کو ابھی تک ایک ہی طرف سے اپروچ ہے، اور وہ بنیر سے، یعنی ان کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ابھی تک افیکٹڈ ایریا کو نہیں پہنچ سکی ہے. تو مطلب روڈ انفراسٹرکچر بھی اتنا تباہ حال ہے کہ سڑک بھی نہیں؟ بالکل، شانگلہ کے اندر تو بالکل تباہ ہو گیا ہے، روڈز ابھی تک بند ہے. اور آپ اس وقت 1 منٹ اپیل کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈونر سے یا اپنے سننے والوں سے؟ میں تمام ڈونر سے اپیل کروں گا کہ یہ تباہی بہت بڑی تباہی ہے، جانی طور پر بھی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، لیکن ساتھ مالی تباہی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو تمام لوگوں سے میں اپیل کروں گا کہ وہ خدمت کے ساتھ ڈونیشن میں حصہ لے لے، تاکہ ہم لوگوں کو ریلیف بھی پہنچا سکے، زندگی کو عارضی طور پر بھی حل کر سکے، اور اس کے آگے چل کر ان کے ریہیبلیٹیشن کا سلسلہ ہم شروع کر سکیں. بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے اور جو کام کر رہے ہیں اس سے لوگوں کی ریلیف کا وہ باعث بنے. تھینک یو ویری مچ. کرکس یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تباہی بہت بڑی ہے، اور اس کے اندر جب تک کہ گورنمنٹ، خاص طور پہ فیڈرل اور پھر پروونشل، دونوں گورنمنٹس مل کر ان این جی اوز کے ساتھ، ان رضاکاروں کے ساتھ مل کر یہ کام نہیں کریں گی، یہ تباہی کو ہم کاؤنٹر نہیں کر سکیں گے. لوگ بہت پریشانی کے اندر ہیں اس وقت. پورے پاکستان سے اپیل یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں.
ان NGOs کی، خاص طور پر الخدمت کا نام اس لیے کیونکہ الخدمت سب سے پہلے پہنچی ہے اور پہنچتی ہے، اور ان کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے، ہر ایریا کے اندر الخدمت موجود ہے، اور ان کے نیٹ ورک کا فائدہ یہ کہ کراچی کے اندر بھی ان کا نیٹ ورک ہے، لاہور میں بھی، بلوچستان میں بھی، کشمیر میں بھی، ہر جگہ ان کا نیٹ ورک ہے. تو آپ ان کے پوائنٹس کے اوپر جا کے ان کو ڈونیشنز دے سکتے ہیں. ان کے آن لائن اکاؤنٹس ہیں انشاءاللہ، وہ بھی یہاں پہ آپ کے پاس لکھے آ جائیں گے. ان کو آپ بالکل سہولت کے ساتھ ان کو اپنی امانت دے سکتے ہیں تاکہ وہ کریکٹ جگہ کے اوپر استعمال کریں. دوسری بات یہ کہ یہ جو پوری تباہی آتی ہے، جتنا بھی سارا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو یہ فوراً بیان آتا ہے کہ اچھا جی آگے یہ تباہی ہونے والی ہے، کلاؤڈ برسٹ آ گیا. کلاؤڈ برسٹ کی ایک بہت زیادہ ڈسکشن ہے، اور بالکل صحیح بات بھی ہے. کلاؤڈ برسٹ ہم نے کراچی کے اندر بھی 2020 کے اندر اس بارش کے اندر دیکھا، ایک کلاؤڈ برسٹ آ گیا تھا. لیکن اس کلاؤڈ برسٹ یا یہ جو سیلاب ہے، اس کے اندر کچھ ہماری کوتاہی بھی ہوگی. پانی جس رستے سے گزر رہا ہوگا، وہاں پہ ہوٹلز، وہاں پہ رہائش، وہاں پہ پوری فیسلٹیز کا ہونا سوالیہ نشان ہے. وہاں پر درختوں کا کٹنا سوالیہ نشان ہے. 2022 کے بعد جو پورا سیلاب آیا، اس سے پہلے بھی جتنے سیلاب آئے، اس کے بعد جو امداد آ رہی ہے، اربوں روپے کی امداد آ رہی ہے کہ آپ کو کلائمیٹ کے حوالے سے ریڈارز انسٹال کریں، آپ کو اہیڈ آف ٹائم پتہ لگ جائے، ان رستوں کو کلیئر کریں. وہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، کہاں خرچ ہوا ہے، نہیں ہوا، یہ سوالیہ نشان ہے. ظاہر ایک آفت ہے اور اس کے اوپر یہ اعلان کر دینا بہت آسان ہے کہ جی فلاں خاندان کو ہم 20 لاکھ روپے دیں گے، جو مرنے والوں کو اتنے دیں گے، زخمی ہونے والوں، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ فائر فائٹنگ ہے، کب تک فائر فائٹنگ ہوتی رہے گی؟ 2025 کے اندر فلڈز آئے، دوبارہ ابھی اگست موجود ہے، ستمبر کے اندر دوبارہ آ سکتا ہے، 2026 کے اندر یہی فلڈ آئے گا. تو کیا اسی طرح فلڈز بار بار آتے رہیں گے اور ہم صرف فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے؟ یا ہمیں جب یہ پیس ہو جائے گا، جب یہاں پہ موسم بہتر ہو جائے گا، تو ہم ریہیبلیٹیٹ کرنے کی طرف جائیں گے. ہم وہاں پہ کلائمیٹ کنٹرول کے لیے جو چیزیں ہو سکتی ہیں، کلائمیٹ چینج کو ایوائڈ کرنے کے لیے جو چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کی طرف ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اور پھر اپنی آپس کی لڑائیوں کے اندر اور کرپشن کے اندر وہ ساری چیز ہو جائے گی. پھر اس کے بعد یہ کہ اس وقت مصیبت کچھ لوگوں کے اوپر آئی ہے وہاں پر، اور KPK اور آزاد کشمیر، پورا پاکستان اس وقت ان کو دیکھ رہا ہے، ان کے غم میں شریک بھی ہے. لیکن اس وقت یہ بار بار ہمیں ریمائنڈر شاید نیچر یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ کسی طرح ہم اپنی جو بعد آنے والی زندگی ہے اس کا بھی کچھ خیال کریں. ساری چیزیں اسی سے کنیکٹڈ ہیں، چاہے کرپشن ہو، چاہے نیگلیجنس ہو، چاہے جسے کہتے ہیں جھوٹ ہو، چاہے لڑائی ہو، چاہے اپنی جائیدادیں بنانا ہو. ساری چیزیں، کوہستان کے علاقے کا ہم نے کیس سنا تھا نا کہ اربوں روپے اور لاکھوں روپے، کروڑوں روپے اس سے نکلے. لیکن یہ ساری چیز کنیکٹڈ ہے اسی چیز سے کہ ہم ابھی بھی ان ریمائنڈرز سے کس طرح آنکھیں چرا رہے ہیں کہ یہ ریمائنڈرز اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دیے جا رہے ہیں، کبھی زلزلے کی صورت، کبھی سیلاب کی صورت، کبھی لوگوں کی پریشانی کی صورت، کبھی کووڈ کی صورت، اور ہم شاید اس سے سبق نہیں سیکھ رہے. یہ جو ریمائنڈرز ہیں یا یہ جو موقع ہے، یہ باقی جو اہل خیر لوگ ہیں جو کہ پیسے دے سکتے ہیں، جو اچھے حالات کے اندر اس وقت ہیں، ان کے لیے زیادہ بڑی آزمائش ہے کہ اس موقع کے اوپر ہم کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، ہم کیسے اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں کسی کو مصیبت سے بچا کر. تو یہ بہت اہم موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اس کو اپرچونٹی کے طور پہ لوگ لیں کہ اس وقت اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتیں بھی ختم کرے گا. دوسری بات یہ کہ کب ان لوگوں کا احتساب ہوگا، ان لوگوں کی پکڑ ہوگی جن کی وجہ سے یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ڈیوسٹیشن ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے جس کے پاس اختیار تھے، جس کے پاس یہ جسے کہتے ہیں اتھارٹی تھی کہ یہ اس ڈیوسٹیشن کو کم کر سکتا تھا، اور وہ نہیں کر سکا، تو اس کا احتساب کب ہوگا؟ قیامت والے دن تو احتساب ہو ہی جائے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی ان کا احتساب ضروری ہے تاکہ آگے آئندہ آنے والے کلائمیٹ چینج کے مزید خطرات کے اندر ہم اپنی نسلوں کو، اپنی پبلک کو بچا سکیں. اور KPK اور آزاد کشمیر کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، شاید وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تک تو یہ پرابلم نہیں آئے اور ہم تو سیف ہیں، شاید ان کا زیادہ مسئلہ تھا. تو خیال رہے کہ عذاب یا ریمائنڈرز پوری انسانیت کے لیے آتے ہیں، اور عذاب یا ریمائنڈر ان کے لیے، ادھر کے لوگوں کے لیے کسی اور طرح کا ہوگا. لیکن کراچی، لاہور، اسلام آباد اور بلوچستان اور باقی جگہ اور پوری دنیا کے اندر جہاں لوگ ہیں، ان کے لیے آزمائش کسی اور طرح کی ہوگی. لیکن ہم اس وقت کا انتظار کرنے کے بجائے کہ ہم پر بھی ایسی آفت آئے، ان لوگوں کی مدد کو بھی پہنچیں اور اپنے رویوں کو بہتر کرنے کی طرف بھی جائیں، تو انشاءاللہ مسئلے کا حل نکلے گا. کسی اور پوڈ کاسٹ کے اندر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.